بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے. اعوذ کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لی، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے، اپنی پناہ سے. جب اللہ کی پناہ میں آپ چلے جائیے گا تو شیطان کا کچھ بھی زور نہیں چلے گا. اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ صف ہے. ہم لوگ اس سے پہلے جو سورہ ممتحنہ ہم لوگ نے ختم کیا اللہ کے فضل و کرم سے. آج سورہ ہم لوگ صف کی پہلی رکوع کا وہ ترجمہ و تفسیر ہم لوگ پڑھیں گے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ برسول یاتی من بعد اسمہ احمد
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورهم ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ اس سورہ کا نزول یہ ہے، کیا ہے کہ سبح للہ مانے پاکیزگی بیان کرتا ہے، سبح للہ تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی، کس کی؟ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمان میں ہے سب، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے سب کچھ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ عزیز مانے غالب زبردست حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زمین ہے سامنے میں دکھائی پڑ رہا ہے، زمین دکھائی پڑ رہا ہے، آسمان دکھائی پڑ رہا ہے، اب اس میں جتنے بھی ہیں جو بھی ہے سب، اب اس میں ہے انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، یہ درخت سب ہے، نباتات ہے اور پہاڑ ہے، پتھر ہے، جمادات ہے، سب ہے۔ تو انسان ہو چاہے حیوان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، سب کا کام ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، یہ قرآن کرتا ہے۔ اب اس میں آدمی تو کرتے ہوئے دیکھتا ہے آدمی کو، اب اس کے بعد فرشتے کرتے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، فرشتے کرتے ہیں اور جو کچھ ہے سب کرتا ہے۔ اب اس میں سے اب پودے کیسے کرتے ہیں اور یہ نباتات ہو گیا، وہ جتنے بھی ہیں پیڑ پودے، چھوٹی جھاڑی سے لے کے سب، وہ سب بھی کرتے ہیں، اور نباتات ہے، جمادات ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، پانی ہے، جتنا بھی ہے، مطلب کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے چڑیا بولتی ہے، چڑیا کی آواز کو ہم نہیں پہچانتے، لیکن سب وہ بھی کر رہی ہے، جانور سے بھی کر رہے ہیں اور پیڑ پودے بھی کر رہے ہیں، پہاڑ میں بھی کرتے ہیں۔ اور پہاڑ میں تو آواز جو ہے داؤد علیہ السلام کی آواز ٹکرا کے آتی تھی، وہ جب کرتے تھے تب وہ بھی، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو سچ ہے کہ سبھی جو ہے زمین آسمان ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیسے اتری، کیسے یہ سورہ صف ہے، کیا حکم ہے؟ تو یہ شان نزول جگہ اس کا ہے مدینہ منورہ، اور
مکہ میں وہاں سے یہ سب نکال دیے گئے ہیں، یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کے شان نزول میں ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں بات چیت کیا، مذاکرہ کیا کہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں. یہ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں سب سے زیادہ اچھا کام یا پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا پسند ہے تو ہم لوگ وہی شروع کر دیں. یہ آپس میں صحابہ لوگ بات کرتے تھے. بغوی نے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بڑے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں معلوم تو اپنی جان و مال سب سے اس کے لیے قربان کر دیں. یہ تفسیر مظہری میں ہے لکھا ہوا. ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ چند حضرات نے جمع ہو کر مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کرے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی. ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وہی ان کا وہاں جمع ہونا، ان کی گفتگو کرنا سب معلوم ہو گیا. جب یہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری صف آیت، یہ پوری جو ہے سورہ صف جو ہے یہ پڑھ کے ان لوگوں کو سنایا. اور اب حضرات تھے یہاں تو جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا اور ان لوگوں کا تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم یہ کریں، تو کہا کہ سب سے اچھا کام ہے تو آگے آئے گا وہ. ہم ایسا کر سکتے ہیں. اس پر ان حضرات کو تنبیہ کی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعا نہیں، ایسے کیا معلوم کہ وقت پر وہ اپنے ارادے کو پورا کرے لینے کے. خیر سب لوگوں نے کہا اپنا ہوا یہ مسئلہ. تو اب اسی پر یہ آیت نازل ہوئی. لیکن جیسے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کا پہلے تو بولتے تھے، اب تو آ گیا کہ ایمان باللہ اور جہاد، ایمان وہ جہاد جو ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں جہاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے جہاد سے پیچھے بھاگنے لگے. تو اسی پر آیت نازل ہوئی. کیا نازل ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو جو لوگ ایمان لائے ہو، مانے صحابہ سب مخاطب ہیں، ایمان والے ہیں، کہ لم تقولون تم کیوں کہتے ہو وہ بات ما لا تفعلون جو کرتے نہیں. اب صحابہ لوگ جب جنگ کے لیے جانے کی تیاری کا ہوا تو بہت سے لوگ جو ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، یا بہت سے لوگ گئے تو رستے سے واپس ہو گئے، بہت سے لوگ وہاں گئے تو وہاں بھی جس طرح سے لڑائی لڑنا چاہیے وہ اس طرح سے وہ انہوں نے لڑائی بھی نہیں کی اور آپس میں بات کرتے تھے یہ کہاں کس مصیبت میں پھنس گئے. تو یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ وہی نازل ہو گیا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے. یہ اس پہ اور بھی آئے ہیں، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، سخت ناپسندیدہ کیا ہے؟ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم کہو کہ ہم یہ کریں گے، یا جنگ میں جائیں گے یا کسی کام کے لیے، اور تم نہیں کرو. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور حکم ہوا ہے کہ وہی کرو
जो तुम कहते हो ऐसा है, करना चाहिए। तो ये हुआ कि भाई, और आगे कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल लज़ीना, उन लोगों को दोस्त रखता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनको महबूब बनाता है। युक़ातिलूना, जो लोग लड़ते हैं दुश्मनों से, फ़ी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में, उसके रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं जो लोग। सफ़न, किस तरह से? एक सफ माने लाइन में कतारबद्ध होके, ऐसा कतार बनाते हैं गोया वो एक इमारत है। कानहुम बुनियानुन मरसूस, कैसी इमारत है? यहाँ इमारत भी है और दीवार भी कहा गया है। शीशा, शीशा पिलाई हुई, माने इमारत कहिए कि ऐसी इमारत जो शीशा पिलाई हुई है, कहीं पर कोई खाली जगह नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम। और तब लड़ते हैं दुश्मन से अल्लाह के, ऐसे ही लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है, अल्लाह दोस्त रखता है। तो मरसूसन है शीशा पिलाई हुई, मरसूस का मतलब शीशा पिलाई हुई दीवार। बुनियानुन का बहुत से मुफस्सिर ने दीवार भी किया है, बहुत से ने इमारत भी किया है। वल्लाह अलम बिस्सवाब। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। इससे मालूम क्या हो रहा है कि ऐसा दावा करना जिसके करने का इरादा ही न हो और उसमें कोताही न हो, तो ये गुनाह कबीरा में आ जाता है और अल्लाह की सख्त नाराज़गी का सबब बनता है। अल्लाह बहुत नाराज़ है कि वादा करके नहीं निभाना, ये बहुत बुरी बात है। और जहाँ सुनो बल्कि करने का इरादा हो, वहाँ भी अपनी कुदरत पर भरोसा करके दावा करना नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए वो बात जो करता नहीं है आदमी। वही अमल जो इस पर हो रहा है वो बात बोले तो ठीक है। आगे है वज़कुर इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम लिमा, क्या कहा गया है? अब मूसा अलैहिस्सलाम का दिन, तो वहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी गई है। तो वो है क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे अल्लाह के, लेकिन बनी इसराइल में ये नबी हुए और वो लोग बनी इसराइल वाले इनको बड़ी तकलीफ पहुंचाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम हमको क्यों तकलीफ पहुंचाते हो, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम तुम मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाते हो, क्यों सताते हो, क्यों ईज़ा देते हो, और तुम जान चुके हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने हमको भेजा है, हम रसूल हैं अल्लाह के रसूल, फिर क्यों सताते हो। और जब वो लोग टेढ़े हो गए, मैंने सुना ही नहीं, तो अल्लाह ने भी उनके दिल को टेढ़ा कर दिया। अल्लाह हिदायत नहीं देता नाफरमान लोग को। कुरान कहता है कि अल्लाह जो इस तरह से करते हैं उसको नाफरमान कहा, उसको फासिक कहा। यही लोग फासिक हैं जो कहते हैं वो करते नहीं, ये सब फासिक हैं। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम हुए, उनको भी उनकी कौम ने सताया। तो जितने भी पैगंबर आए हैं सब पैगंबर को उनकी कौम ने सताया है। तो वो ये जिक्र करके हो रहा है। बनी इसराइल का ख्याल था कि हज़रत मूसा इस्लाम को अज़्म खसीयत की कोई जिसको अरबी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत बाहया थे इसलिए वो अपना सतर खुलने नहीं देते थे और दीगर बनी इसराइल के माध्यम नंगे गुस्ल करते थे। इस वजह से बनी इसराइल समझते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम आदर है। और दूसरा अल्लाह ताला ये तरीका है, जो लोग खुद टेढ़ी राह चलना चाहे, अगर कोई आदमी नहीं चाहे कि हम सीधी राह चाहे तो अल्लाह जो है उसको छोड़ देता है। टेढ़ी चाल चलते हो तो जाओ, कहा जाता है नमाज पढ़ने के लिए तुम नहीं पढ़ते तो जाओ मत पढ़ो, गुनाह होगा।
تو یہی ہے کہ فلما ذاقوا وزاغ اللہ قلوبہم، یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ خود ٹیڑھی راہ چلنا چاہے انہیں وہ خامخواہ سیدھی راہ چلائے. اگر آپ کی مرضی نہیں ہے اپنا کہ ہم چلائیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پر کرتے. تو جو لوگ اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں ان کو زبردستی سے تو ہدایت نہیں دی جا رہی. اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی. کسی شخص یا قوم کی گمراہی کا آغاز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے بلکہ خود اس شخص یا قوم کی طرف سے ہوتا ہے. البتہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو گمراہی کو پسند کرے وہ اس کے لیے راست روی کے نہیں بلکہ گمراہی کے دروازے کھول دیتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے. اور جو لوگ بھٹکنا چاہے بھٹکتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے تو اسے انتخاب کی آزادی عطا فرما دی. اس انتخاب میں کوئی جبر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی کو اب نماز پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول نے بتا دیا، اس کے صحابہ نے بتایا اور لوگوں نے بتایا، مسلمان کے علماء بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو. اب کوئی نماز پڑھنے جا ہی نہیں رہا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ زبردستی اس سے نماز پڑھوائے. تو وہ اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے راستے. تو مطلب راستہ چننا آپ کے پاور میں. اللہ نے اتنا دیا کہ رسول نے بتا دیا کہ یہ راستہ چلو صراط مستقیم، یہ جنت کی طرف لے جائے گا. یہ راستہ چلو، وہ اگر غلط چلے غلط راستہ ہے یہ، اس پر چلو گے تو وہ جہنم کی طرف جائے گا. اب آدمی کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جنت کی طرف جائیں یا جہنم کی طرف. اب کوئی آدمی زبردستی جہنم ہی کی طرف جانا چاہتا ہے، غلط کام ہی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اسی راستے پر. تو جو تیرے راستے چلنا چاہتا ہے تو اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے. اس آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں ہے لکھا ہوا ہے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا اور نبی کا فرمان آ گیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مسجدوں میں بڑے بڑے علماء بتاتے ہیں سیدھی راہ کون سی اللہ کے رسول نے بتائی، اللہ نے کیا کہا. اگر کوئی آدمی سیدھی راہ میں، وہ آپ کا چوائس ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھیے گا تو اللہ کے حکم پر چلیے گا، اللہ کے حکم پر چلیے گا تو جنت ہے، اور اللہ کے خلاف چلیے گا تو کہتا ہے کہ جو ٹیڑھے چلتا ہے تو اللہ اس کو دل میں ٹیڑھیے پیدا کر دیتا ہے. اس آیت میں یہ ہے. تو یہاں موقع دیا گیا ہے انسان کو اتنا پاور کہ تم اچھے راستے پر چلو، اور حکم دینے کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پر چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. زبردستی چلانے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. کیا تب ہے. دوسری چیز ہے اللہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ چلے گا اس پر سیدھے راستے پر، اور اللہ توفیق نہیں دیتا. اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم غلط راستے پر ہیں، ہم کو توفیق دے گے صحیح راستے پر چلے. یہ اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ مانگنا صرف اللہ سے چاہیے. تو اللہ سے مانگنے میں ہے کہ تم صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگو. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ گھبرائیں نہیں. آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوئے، ان کی قوم نے بھی بہت ستایا ان کو، اور اسی میں آیا کہ جس آدمی ٹیڑھے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. مانے فلما زاغوا، جو کجروی ٹیڑھے، تو زاغ اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو کج کر دیا جب، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا. اب جو اس طرح کا آدمی ہے جو پیغمبر کی بات پہ نہیں مان رہا ہے، جو علماء کی بات کو مان نہیں رہا، صحابہ کو قرآن میں جو لکھی ہوئی بات ہے اس کو نہیں مان رہا ہے، حدیث میں لکھی ہوئی وہ بات نہیں مان رہا ہے، مسجدوں میں جو ہے عالم دین بتاتے ہیں امام صاحب اور اس کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے. تو اللہ نے کوشش کیا کہ سب جگہ سے بات تم کو کہی جائے اور تم چلو اس راستے پر. وہ یہاں قرآن میں کہتا ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اگر کوئی ٹیڑھے ہی چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دل میں ٹیڑھ پیدا کر دیتا ہے.
یہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی اس طرح کا ہے، جو ٹیڑھے راستے پر چلنے کی ضد کر رہا ہے یا چل رہا ہے، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، اور اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت تو وہی دے گا جو اس راستے پر چلنا چاہے گا، اور جو چاہتا ہی نہیں کہ ہم چلے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا ہے، ابھی یہاں آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل میں ہوئے، اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان پر توریت اترا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انجیل لے کے آئے، انجیل، اور قرآن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ تین ہے، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئے، 4 آسمانی کتاب کا نام قرآن میں دیا ہوا، اور بھی مصحف بہت ہیں، اس کا ذکر ہے کہ اور مصحف اترے بہت ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر کا اندازہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اور بھی۔ وہ پہلے جو رسول ہوا کرتے تھے وہ سب اپنے اپنے قوم میں ہوتے تھے، اس قوم کا رسول ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ الناس، پوری قیامت تک جتنے انسان آتے رہیں گے سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کے امت جو ان کے راستے پر چلے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ذکر قرآن نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جب مریم کے علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں یہ بھی ہوئے تھے، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم مصدقا لما بین یدی، تمہاری طرف مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ہم تمہارے سامنے جو آئے ہیں ہم تصدیق کر رہے ہیں تورات کی، جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا تو وہی چل رہا تھا، تو کہا کہ تورات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور ایک خوشخبری بھی دیتے ہیں، جو ہمارے بعد رسول آئیں گے ان کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، اس کا نام ہوگا احمد۔ جو مجھ سے پہلے توریت آئی ہم اس توریت کا ہے کہ رسول، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والوں میں سے ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ کیا نام ہے اس میں؟ اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، جب رسول اللہ آئے اور ان کے پاس واضح دلائل تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اچھائی کا راستہ بتا رہے ہیں، صراط مستقیم کے اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، قرآن کو پہنچا رہے ہیں، تو وہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ جادوگر ہے، قرآن کو کہا کہ جادو ہے، اور قرآن نازل ہوا رسول اللہ پر، رسول اللہ کو کہا کہ جادوگر ہے۔ تو یہ تو لوگوں کا حال تھا اس وقت۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ادھر آیا تھا قوم الفاسقین، یہ ظالم لوگ ہیں، اس کے بارے میں ہوا یہ کھلا جادو کہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ یہ لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، دونوں کا انکار کرتا ہے،
रसूल जो कुछ बता रहा है उस बात का भी इनकार करता है, तो इससे बढ़ के जालिम लोग कौन होगा? फासिक लोग भी उससे पहले उधर आया जो अल्लाह पर झूठ बांधे, कहे कि नहीं अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तुम्हारा कलाम है, कहे जाविर है, सिहर कर दिया है, काहिन है, क्या क्या कहा पैगंबर, अल्लाह के पैगंबर को, जबकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता, वो कहते थे आओ ये रास्ता सही है, तब वो कहते थे कि तो अल्लाह ताला कहता है उधर कहा कि फासिक को हम नहीं देते हैं हिदायत। यहाँ हुक्म हुआ कि जो अल्लाह की बात नहीं माने, रसूल की बात नहीं माने, कुरान को नहीं माने, तो ये लोग तो जालिम है। तो ये जालिम को अल्लाह ताला कौम जालिम को हिदायत नहीं देगा। और क्या दीन लेके आए थे ये दीन लेके आए थे युरीदून, वो चाहते हैं कि लियुत्फिउ नूर अल्लाह, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को, कुरान जो है अल्लाह का नूर है, और अपने मुंह से उसकी जो फूक है फूक के उड़ा दे। मैंने कुरान की बात को, कुरान को कहा कि अल्लाह का नूर है, इसको चाहते हैं कि अपनी फूकों से हम उड़ा दें, बेअफवाहिम, अपने मुंहों से, वल्लाहु मिन मोतिम नूरिही, लेकिन अल्लाह तो इस नूर को, अपने नूर को पूरा करेगा और पूरी दुनिया में फैला देगा। आगे आता है और सब वलो करे हल काफिर, जो काफिर लोग हैं उसको भी कितना नागवार गुजरे, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह का जो दीन है वो गालिब आके रहेगा। और हुवल्लज़ी अरसल रसूलही बिल हुदा व दीनिल हक़, और वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। तो इस्लाम जो है वो दीन हक़ है, और यही दीन तमाम दीनों पर गालिब कर देगा अल्लाह। और एक वक्त आ जाएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का फिर दोबारा पैदाइश होगी और अल्लाह के रसूल की उम्मत में होंगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कह रहा है कि उस वक्त में एक भी काफिर नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो जाएगा। दीन इतना फैल जाएगा कि पूरी दुनिया में अल्लाह का जो नूर है, ये कुरान, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का जो प्यारा नबी रसूल है, वो उसको पूरी दुनिया के लोग मानने लगेंगे, कुरान को भी मानेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन को लेके आए पूरी दीन को मानेंगे। चाहे आप हो गए मुशरिक, कितना भी उसको बुरा लगे, कितना कुछ हो जाए, तो काफिर और मुशरिक दो वर्ड। तो काफिर वो हुआ जो अल्लाह को नहीं माने, रसूल को नहीं माने, अल्लाह की किताब को नहीं माने, और भी है क़यामत को नहीं माने, आखिरत को नहीं माने, तो वो सब काफिर है। और जो आदमी अल्लाह को भी माने, कहा हाँ अल्लाह भी है, और बुतों को ही पूजा करता है, तो ये हुआ मुशरिक। कि अल्लाह जो ज़मीन आसमान बनाया, तो ये बुत सभी मददगार था उसको बनाने। अब उनके सफ़ात में जो शामिल हो जाए, तो अल्लाह को भी मानता है और शिर्क भी करता है, ऐसे मुशरिक। दो चीज़ का आया, काफिर और मुशरिक में ये फ़र्क है। तो काफिर भी जहन्नम में जाएगा, मुशरिक भी जहन्नम में जाएगा। तो ये कुरान ने कह दिया कि ये दीन फैल के रहेगा सारी दुनिया में, सब दीनों के ऊपर गालिब हो जाएगा, और अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले की तादाद सब। ये कुरान ने कहा। आगे इसमें लिखते हैं कि अब कैसे अब ऐलान किया, तौरेत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया आसमानी किताबों में, और वहाँ भी पेशन गोई हुई कि आवेगा, और यहाँ भी पेशन गोई है। ईसा अलैहिस्सलाम बता गए कि हमारे बाद जो आवेगा
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी दुनिया के लिए होगा, सब दीन पर उसका दीन गालिब होगा। वो खुशखबरी देखेगा, नाम उसका अहमद होगा। इसलिए रसूल अल्लाह का नाम अहमद और मोहम्मद दोनों का, जिनकी तारीफ की गई है। अब इसमें जो ये सब तो बाइबल में आया, बाइबल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा, इंजील उसको कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम पर जो उतरा उसमें, तो सब किताब आसमानी किताब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किसी न किसी तरह है। तो उसमें जो उसमें लिखा हुआ है, जो वनवास की ये जो बाइबल है उसमें है कि आई शैल अबाइड इन दैट डिसऑनर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द वर्ल्ड, बट व्हेन मुहम्मद शैल कम द सैक्रेड मैसेंजर ऑफ गॉड दैट infamy shall be taken away, and this shall God do, because I have considered the truth of the Messiah, who shall give me this reward, that I shall be known to be alive and to be a stranger to that death of infamy. इसमें वो बोले, कहा कि हमको इसमें दिया हुआ है, हजरत मसीह अपने हवारी बरनबास से अपने आखिरी हालात बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे कत्ल मुअल्ला की साजिश की जाएगी, चंद टकों के बस मुझे मेरा एक हवारी गिरफ्तार करा देगा, लेकिन वो मुझे फांसी नहीं दे सकेंगे। अल्लाह ताला मुझे ज़मीन से उठाएगा और जिसने मेरे साथ धोखा किया है उसके मेरे बजाय सूली पर चढ़ाया जाएगा। तवील अरसा तक लोग मुझे बदनाम करते रहेंगे, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे जो खुदा के मुक़द्दस रसूल हैं, तब मेरी ये बदनामी इख्तिताम पजीर होगी, ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला यूँ करेगा, क्योंकि मैं उस मसीहा की सदाकत का एतराफ़ करता हूँ, वो मुझे ये इनाम देगा, लोग मुझे ज़िंदा जानने लगेंगे और उन्हें मालूम हो जाएगा कि इस रुस्वाकुन मौत से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं। ये बाब नंबर, ये बाइबल जो है बरनबास का, उसमें ये सब लिखा हुआ है, समझा। और आपने मुतअद्दिद मौक़ा पर इस बात की तस्रीह की है, ये ज़ीशान रसूल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा। उस मकाम की दामानी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं उन तमाम हवालों को आपकी खिदमत का ये बाइबल में जो जिक्र है, ये बाइबल के जिक्र से के आने वाला है। तो बाइबल की किताब से लिखा हुआ है। बहुत लिखा हुआ है, उस बहस को उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि अहमद नाम लिया था, तो अहमद का मानी है तमाम हम्द करने वालों से बढ़कर अपने रब की हम्द करने वाला। रसूलुल्लाह से ज़्यादा हम्द करने वाला कोई आदमी पैदा नहीं। अपने रब की हम्द की कसरत की बरकत से ही
آپ محمد بھی بنے، یعنی جس کی بار بار حمد کی جا رہی ہو وہ محمد ہے۔ نہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے میں آپ کا کوئی مثیل ہے، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی نبی اپنے خدا کی حمد ثنانی اور ثناگری شریف میں اس مقام پر نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا حبیب فائز ہے۔ اس طرح مخلوق میں سے جتنی حمد اور جتنی ستائش عبد محبوب کی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، کسی اور کو نصیب نہیں۔ جن و انس ان کے ثنا خوان ہیں، خود اس کی توصیف میں رسول اللسان ہے، خود خدا بھی اس کی مدح فرما رہا ہے۔ صرف فانی دنیا ہی میں نہیں بلکہ عالم آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس شان محمدیت کی تابانیوں کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب دست مبارک میں لوائے ہم تمہارے تھامے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ حبیب مقام محمود پر جلوہ فرما ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا یہ انداز بھی بڑا نرالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی شخص نے اپنے فرزند کا نام احمد نہیں رکھا تاکہ اس بشارت کے مصداق کے بارے میں ذرا سا شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ لیکن جب اس اسم کو ذات پاک مستوی سے نسبت ہو گئی، یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ اب اس نام کے لوگوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ حضور سے پہلے کیونکہ بعثت محمدی کا چرچا عام تھا، یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، چنانچہ بعض والدین نے اپنے بچوں کے نام محمد تجویز کیے کہ شاید یہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ حضور سے پہلے 7 ایسے آدمی ملتے ہیں جن کا نام محمد ہے، لیکن ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت سے اپنے پیارے بندے کے ان 2 ناموں کو ہر اشتباہ اور التباس سے بالا تر رکھا۔ عیسائیوں کے پاس 4 انجیلیں ہیں جن کو مستند، اب انجیل متی ہے، مستند قرار مانا جاتا ہے اس کو۔ انجیل متی ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل یوحنا ہے۔ ان میں سے کوئی انجیل بھی 70 عیسوی سے پہلے مدون نہیں ہوئی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیہ نے لکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد جو ہے سے لوگوں نے اس کو لکھا ہے، جس میں سے انجیل متی، انجیل مرقس، یعنی 4 انجیل ہے۔ اس کے بعد ہے پھر اصل میں ہے انجیل برنواس میں وہ تھا، وہ اس کو پڑھ کے ہم نے سنا دیا، انگلش میں وہ لائن تھی۔ اسی لیے قرآن ہی جب کہتا ہے تو بائبل یا اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کو خود قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے دنیا میں، یہ دینی کتابوں میں، دوسرے کی دینی کتاب میں، اہل جو ہیں کتاب والے، اس میں سب میں ذکر ہے اور سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کہ وہ آ گئی ہے، قرآن نے بھی بتا دیا۔ تو یہ ختم ہوا، دعا کرو، درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے آپ کے فضل و کرم سے آج جو ہے سورہ صف کی رکوع نمبر 1 کی تلاوت و ترجمہ و تفسیر پڑھا سنا۔ اے اللہ، اس میں جو خامی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہوئے اس کا جو بھی ثواب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، ائمہ، صلحاء، بزرگان دین، جتنے مومن مومنات یہاں جتنے مجلس میں لوگ ہیں،
یا پھر یہ جو بھی پڑھیں گے، جو بھی جس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، اے اللہ سب پڑھنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، یوٹیوب میں بھی پڑھنے والوں کو بھی، سب کو ثواب، اس کا ثواب ملے، سب گناہوں کو اے اللہ، ہم لوگ جو گناہوں کو جتنے مومنات ہیں سب کو بخشتے ہوئے اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اے اللہ ان کو پریشانیوں سے دور کر دے، جو لوگ حیات سے ہیں اے اللہ ان کو نماز کی توفیق عطا فرما دے، نمازی بنا دے، اے اللہ کوشش ہوئی نماز کی، اے اللہ قرآن کی تلاوت ہر گھر سے ہو، ایسا توفیق دیجیے، گانے کی آواز نہ آئے ہر گھر سے مومن کی، یہ قرآن کی آواز آئے، اے اللہ سارے دین پر دین اسلام غالب ہو کے رہے گا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، شافع محشر ہے، اے اللہ ان کی شفاعت ہم لوگ کو نصیب فرما دے، اے اللہ علم کے بغیر انسان مکمل نہیں ہے، اے اللہ علم یہاں عمر بھی تھوڑی ہے، علم بھی تھوڑا ہے، سب سے پہلے قرآن کا علم دے، اے اللہ اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے، صحیح پڑھنے کی، اور اس پر رسول اللہ نے جس طرح سے عمل کرنے کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن سیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو لوگ امتحان دے رہے ہیں ان کا اچھی کامیابی سے عطا کر دے، اے اللہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں ان کے بیماری کو شفا دے، یا اللہ جس کے مالی مشکلات ہیں ان کے مالی مشکلات کو دور کر دے، اے اللہ حرام روزی سے بچا، حلال روزی کھلا، اے اللہ حرام روزی، حرام پیسے سے جو بھی کپڑا پہن کے عبادت کرے وہ کچھ قبول ہونے کے لائق نہیں۔ کوئی آدمی حج کرنا چاہے حرام پیسے سے تو حج قبول نہیں ہوگا، نماز پڑھنا چاہے حرام پیسے کا پہن کے کپڑا سے نہیں ہوگا، کوئی خیرات کرے، زکوٰۃ کرے، حرام پیسہ قبول ہی نہیں ہے۔ اے اللہ حرام سے بچا، حلال کی طرف کر، اللہ گناہوں سے بچا، اچھائی بھر دے، برائیوں سے دور رکھ، جھوٹ سے، فریب سے، بے ایمانی سے، چغلی سے اللہ بچا، ہر بری عادت سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، عذاب قبر سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔